کیجئے چشمے کرم سرکار تاج الاولیاء، آپ کا ہے ساتھ اب درکار تاج الاولیاء۔ کم فہم سمجھیں بھلا کیا آپ کی توقیر کو، واقف صدمان او اسرار تاج الاولیاء۔ مرتدل زندہ کیے کتنے ہی چشمے ناز سے، میری نیا بھی لگا دو پار تاج الاولیاء۔ دین احمد پر رہے تم کار بند ساری عمر، آپ کا گلشن رہے گلزار تاج الاولیاء۔ آپ کے در پر میں آیا ہوں کرم کی بھیک دو، دل میرا کر دیجئے بیدار تاج الاولیاء۔ یہ دعا اس بے نوا کی کیجئے مقبول اب، عشق کے دل پر چلا تلوار تاج الاولیاء۔ پھر وہی رقص جہانگیری ہو قسمت میں میرے، مرغ بسمل سا رہوں سرشار تاج الاولیاء۔ دل نہیں تم توڑتے ہرگز کسی لاچار کا، بے کسوں کے واسطے غمخوار تاج الاولیاء۔ ارسلاں پر ہو نظر رہ جائے اس کا بھی بھرم، قافلہ عشق کے سالار تاج الاولیاء۔ سلطان العاشقین برہان الواصلین شمس المنورین سند العارفین رئیس المتاخرین مخدوم ارباب شعور حبیب رب غفور سیدنا و مولانا شاہ محمد عبد الشکور المخاطب با خطاب غیبی تاج الاولیاء قادری چشتی ابو العلاء منمی جہانگیری۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کے فیض یافتہ اشاعت طریقت اور تبلیغ دین متین میں سرگرم عمل نہ ہو۔ بلا مبالغہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے صاحب فیض اور عارف باللہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے علوم معرفت میں ایک اور باب کا اضافہ ہوا۔ اس بات کی تصدیق وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس باب کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ بذات طور پر سلف صالحین کی یادگار تھے۔ آپ کی شب و روز کی مجالس دیکھ کر سلف صالحین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ اپنے وقت کے بے مثال اور صاحب نظر ولی تھے، ایک ایسے ولی جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تیرا ایک اشارہ کافی ہے گھٹانے میں بڑھانے میں۔ ایک دفعہ سکندرآباد شریف میں ایک تحصیلدار صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، غریب نواز بندے نے کئی خیراتیں اور میلاد شریف بھی کیے ہیں، لیکن مال افسر کے عہدے پر ترقی نہیں ہو سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مال افسر ہو جاؤ گے۔ تحصیلدار صاحب نے عرض کیا کہ وہ ایک روز پہلے کمشنر صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم فائنینشیل کمشنر صاحب سے ملو۔ تحصیلدار صاحب ایک ممبر اسمبلی کے ساتھ فائنینشیل کمشنر صاحب سے ملے۔ افسر مجاز نے انہیں حکم دیا کہ فلاں علاقے میں بندوبست شروع ہے، تمہیں وہاں مال افسر تعینات کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت کی دعا سے مال افسر بن گئے۔ دعا اس بات پر خوش ہو کر کی گئی تھی کہ تحصیلدار صاحب کا ایک 12 سال کا بچہ تہجد گزار تھا۔ ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے کی ریاضت ہمیں بہت پسند آئی، اس لیے تمہارے حق میں دعا کی گئی ہے۔ 4 سال کے عرصے تک بندوبست رہا۔ اس دوران میں وہ حضرت قبلہ کو بھول گئے اور منمانی کارروائیاں کرنے لگے، لوگوں سے ناجائز طور پر پیسے وصول کرنے لگے۔ ان کی ان کارروائیوں کی وجہ سے ان کی معزولی کی تجویز پاس کر کے افسران مجاز نے انہیں پھر سے تحصیلدار بنا دیا۔ اس وقت انہیں یاد آیا کہ میں تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے مال افسر بنا تھا۔ چنانچہ وہ پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں تنہائی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام حاضرین مجلس ذرا باہر تشریف لے جائیں۔ سب باہر چل گئے مگر میں مستان شاہ بیٹھا رہا۔ اس نے میرے متعلق بھی باہر جانے کو کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا کوئی حرج نہیں، مگر اس کے اصرار کے پیش نظر مستان شاہ قبلہ بھی باہر چلے گئے اور سامنے والی سڑک پر ٹہلتے رہے۔ مال افسر صاحب نے اپنا حال عرض کیا کہ اس کا خرچ بہت زیادہ تھا، اس لیے بغیر لیے دیے بغیر گزارا نہیں چلتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے دعا اس لیے نہیں کی تھی کہ تم رشوت لیتے رہو، اگر باز نہیں آؤ گے تو ضرور تحصیلدار بنا دیے جاؤ گے اور اگر بچ گئے تو مال افسر ہی رہو گے۔ اس نے عرض کیا حضور بہت اچھا، اب سے میں رشوت نہیں لوں گا۔ چنانچہ وہ مال افسر ہی رہا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اور ارادہ ہی ان کے گھٹانے اور بڑھانے کو کافی تھا۔ سچ ہے کہ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے میں بڑھانے میں۔ تاج الاولیاء نے مدد کی۔
خان صاحب موصوفی بیان کرتے ہیں کہ تقسیم ہندوستان کے وقت ہم دلی کے قصبہ پہاڑ گنج میں مقیم تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے قصبے پر حملہ ہونے والا ہے۔ لوگ خوف زدہ حالت میں اپنے چھوٹے موٹے ہتھیار لے کر مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ میں اس وقت لیٹا ہوا تھا، مجھے اونگ آ گئی اور عالم خواب میں نے دیکھا کہ سرکار تاج الاولیاء تشریف لاتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں، اٹھو اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں بیدار ہو کر اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہو لیے، ہمارا ایک قافلہ بن گیا۔ جب ہم چوک میں پہنچے تو دیکھا کہ سکھوں کا ایک گروہ ہم پر حملے کے لیے تیار ہے۔ ہم گھبرا گئے۔ اتنے میں کچھ فوجی سپاہی ہاتھوں میں اسٹین گن لیے ہوئے نمودار ہوئے۔ انہوں نے سکھوں کو للکار کر کہا، خبردار جو ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھائی۔ اس پر سکھوں کے گروہ کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اور ہم لوگ اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بنفس نفیس ہمیں اپنے آگے آگے نظر آئی اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اس طرح ہم بحفاظت کیمپ میں پہنچ گئے۔ کیمپ میں پہنچ کر بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ میں نے کہا، بچوں صبر کرو، تم اللہ میاں کی بارات کے ساتھ آئے ہو، کھانا پک رہا ہے، ابھی مل جاتا ہے۔ رات کو حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور سے بنفس نفیس تشریف فرما نظر آئے۔ ہمارے کیمپ کے نزدیک ہی ایک تنگ اور تاریک کوٹھری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وہاں 2 بوری راشن کی پڑی ہے، اٹھا لو۔ صبح میں نے اپنے چچیرے بھائیوں کو اسی کوٹھری میں راشن کی بوریاں اٹھوانے کے لیے بھیجا۔ وہاں راشن کی 2 بوریاں موجود تھیں جنہیں وہ اٹھا کر لے آئے۔ ایک بوری میں چنے تھے اور دوسری میں گڑ تھا۔ ہم اسے استعمال میں لائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے روز ہمیں ایک اور کیمپ میں لے جایا گیا جو درگاہ معلیٰ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قرب میں لگا ہوا تھا۔ وہاں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بزرگ کے ساتھ کیمپ میں جلوہ فرما ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تم نے بابا صاحب کو سلام نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا، حضور کون بابا صاحب؟ فرمایا، حضرت داتا گنج بخش فیض عالم جو لاہور سے تم لوگوں کو لینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک رسی کے حلقے میں لے لیا ہے اور حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمہیں بحفاظت پاکستان لے جائیں گے۔ صبح ہمیں دلی اسٹیشن پر لایا گیا۔ پہلے گاڑی جو اس وقت تیار کھڑی تھی، ہمارے کیمپ کے لوگوں نے اس میں سوار ہونے کی کوشش کی تو ہمارے کیمپ کے تمام لوگوں کو روک لیا گیا اور ہم سب سے کہا گیا کہ آپ کا کیمپ دوسری گاڑی پر روانہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت، پہلی گاڑی پر راستے میں حملہ ہوا اور اس گاڑی کے تمام لوگ شہید کر دیے گئے۔ ہمیں دوسری گاڑی پر بھیجا گیا۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہماری گاڑی پر ایک چلمن سی پڑی ہوئی نظر آتی تھی جو اس قدر باریک تھی کہ باجرے کا دانہ بھی اس میں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ باہر سے گولیاں چلنے اور رائفلوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر ہماری گاڑی کے کسی بھی آدمی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ہمارے کیمپ کے سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ لاہور پہنچ گئے۔ اس طرح اس کٹھن دور اور منزل میں سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری دستگیری فرمائی۔